سینے کو اپنے سینے سے لگایا اور چھوڑ کے کہا کہ کہو کچھ علم جانتے ہو؟ تو شہاب الدین سہروردی نے کہا کہ حضور سینہ خالی ہے۔ دوبارہ بڑے پیر صاحب نے سینے سے لگایا اور کہا کہ اب کہو، تو صرف طریقت کی تعلیم جو آپ کے سینے میں بڑے پیر صاحب نے عطا کر دیا تھا زبان پہ اٹھی جا رہی۔ تو سرکار بڑے پیر صاحب نے فرمایا کہ جو مناسب نہیں تھا وہ کھینچ لیا ہو اور جو بہتر تھا وہ عطا کر دیا۔ تو اس سلسلے میں بھی فیضان آیا اور چشتی فیضان میں بھی فیضان ہے، قادریہ میں بھی ہے اور نقش بندی۔ یہ سرکار بڑے پیر صاحب سے تقریباً 150-200 سال بعد ازبکستان کے بخارا میں حضرت بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت۔ ازبکستان ایک ملک ہے، وہیں ایک بخارا شہر ہے، وہیں آپ پیدا ہوئے۔ سرکار بڑے پیر صاحب بغداد معلیٰ میں ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی بخارا میں میرا بیٹا بہاؤالدین آئے گا، آج ہی سے میں اس کے سلسلے میں فیضان عطا کروں۔ فیضان اس میں بھی آ گیا۔ اب اسی کو سرکار سیدی اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا، مزرعِ عشق و بخارا عراق و اجمیر، کون سی کشت میں برسا نہیں چھالا تیرا، اور آج اس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، آج اس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا۔ میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد، ہند میں بھی وہ دیتا رہوں بہر۔ ہر سلسلے میں فیضان آیا ہے، لیکن سارے سلسلے کا اپنا اپنا ایک مزاج ہے۔ نقشبندی یہ مزاج ہے کہ خدمت خلق میں اور اللہ کے مخلوق کے درمیان رہ کر انہیں اللہ تک پہنچانے کا کام یہ نقشبندی ہندوستان میں یاد کرتا ہوں۔ نقشبندی مشاہد نقشبند میں سلسلہ نقشبندیہ کی جو سب سے اوپر درجے میں سب سے زیادہ کی خدمات ہے کون ہے؟ سرکار مجدد پاک حضرت مجدد فیضانی رضی اللہ عنہ۔ آپ چونکہ مرید تھے اپنے والد سے، لیکن بعد میں حضرت خواجہ باقی باللہ سے فیض آپ کو ملا اور نقشبندی تعلیم کے مطابق آپ نے خدمات کو انجام دیا۔ حضرت بلکہ میں ایک ذرا سا اسی گہری بات ہو جائے گی، علماء کرام کے سے برکت حاصل کرنے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ رضویات پہ خدمات جتنے ہیں نا، اعلیٰ حضرت کی تحریروں کو جتنا عام کیا ہے نقشبندی بزرگوں نے، اتنا تو بعض بزرگوں نے بھی عام کیا۔ یہ نوٹ کر لیجیے میرا یہ جملہ۔ سب سے پہلے جہاں نے امام احمد رضا کا وجود انسائکلوپیڈیا بنا کر ترتیب کیا، وہ پروفیسر مسعود صاحب پاکستان نقشبندی، وہ حضرت مفتی مکرم نقشبندی جو فتح پوری مسجد جامع مسجد دہلی میں ہے امام تھے، ان کے وہ چچا تھے وہ نقشبندی، اور سب سے پہلے رضویات پر ایک نقشہ جو دائرہ تیار کیا اور پی ایچ ڈی کرانا شروع کیا وہ پروفیسر صاحب حضرت اختر شاہ جہاں بہت بڑے بڑے نقشبندی ہیں جنہوں نے اعلیٰ حضرت کا فقہی مقام، اعلیٰ حضرت کا محدثانہ کی عظمت اور تمام رضویات پر خدمات کیا ہے۔ یعنی سب سے پہلے اس دائرے میں میرے علم کے مطابق سب سے زیادہ جو خدمات کیا ہے، اور پھر یہ خدمات درپڑا تو آئے تقریباً 70-80 لوگ ہو چکے ہیں، لیکن نقشبندیوں کے ہاں یہ مزاج ہے اور حضرت مجدد پاک کیا شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھیجا اس لیے تھا کہ اکبر کے فریقت کے پاک میں ملا ہے، اکبر کے فتنے کو ختم کیا، اور ایسا ختم کیا کہ آج اکبر کا فتنہ کہیں نظر آتا ہے، کہیں سنا آپ نے؟ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا مجدد پاک نے، اور آپ نے وحدت الوجود پر اتنی مارکت نعرہ تحریر فرمائی اور ایسا بیان لکھا ہے آپ نے اور تمام معاملات پر عقائد و نظریات پر کہ آج بھی اہل سنت کے لیے چلے رہا۔ حضرت مجدد پاک جب جہانگیر نے گوالیار کے جیل میں بند کر دیا کیونکہ اپنے باپ کا بدلہ لے رہا تھا، تو جہانگیر بڑا پریشان ہو گیا اپنے حکومت کو چلانے میں۔ ایک دن خواب میں سرکار کی زیارت کی، عرض کیا کہ حضور حکومت میں زوال ہے، بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے بیٹے کو تم نے گوالیار کے جیل میں بند کر دیا ہے اور ابھی حکومت کی فکر کر رہے ہو۔ جب جہانگیر اٹھا تو سب سے پہلے اس نے فرمان جاری کیا کہ مجدد پاک کو گوالیار کے جیل سے لایا جائے باعزت۔ جب یہ فرمان پہنچا ہے تو مجدد صاحب نے فرمایا کہ میں تنہا نہیں جاؤں گا جیل سے، میرے ساتھ یہ 40 لوگ ہیں کہ سب جیل سے باہر جائیں۔
جہانگیر خود حاضر ہوا، کہا کہ حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو بڑے بڑے جرم کر کے اندر آئے ہوئے ہیں، یہ بڑے بڑے دن ہیں، اس لیے انہیں کیسے باہر جانے دیا جائے گا؟ حضرت مجدد صاحب نے فرمایا کہ سنو، تمہارے سلاخوں میں آئے تھے، تمہارے جیل میں آئے تھے، تب یہ مجرم تھے، لیکن میری صحبت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی ہے اور قبولیت کا درجہ فیضان اس کو کہتے ہیں۔ کسی شیخ کامل کی بارگاہ میں رہے تو توبہ کی توفیق دی۔ مزاروں پہ صرف قدم ناپنے سے ہوتا ہے، زندگی گزر گئی، 60 سال ہو گئے، ملا کیا؟ برا نہ مانیے گا، ہے نا یہ سوال، 50 سال ہو گئے، ملا کیا؟ جب تک تعلیمات نہیں سمجھیں گے، ٹھیک ہے یہ سسٹم ہے، جلسہ ایک نظام اسلام کا چلتا رہے، میں نہیں جا رہا ہوں بند کر دیجیے، مزاروں پہ سسٹم ہے، خطبے لگائیں، چادریں چڑھائیں نہیں بنتی ہو، مسلک کا نعرہ بھی لگائیں، امام کہتے ہیں کہ ایک چادر کافی ہے، جب تک وہ سیدھا نہ ہو جائے عظمت بتا لیں گے۔ آپ لائنیں لگاتے رہے، اس پہ دیکھیں، اس پہ فیضان کا تصور کر رہے ہیں کہ بیٹے کی فلائٹ ہو جائے، اگر یہ فیضان ہے تو یہ تو مل ہی جائے۔ فیضان اس کو نہیں کہتے ہیں، فیضان اس کو کہتے ہیں کہ صحبت میں اصحاب کہف کے صحبت میں کتا رہے تو وہ جنتی کتا کہا جاتا ہے۔ صحبت اس کو کہتے ہیں، فیضان اس کو کہتے ہیں۔ تصور ہمارے ہاں بدل گیا، اس لیے خدارہ اس تصور کو قائم ہے، میرا یہ پیغام ہے۔ اور پھر اپنے جلسوں کا نظام آپ کے ہاں تو باضابطہ مدرسے کا بھی اس میں ساتھ میں رہتا ہے، سربندی کا بھی، اور عرس کی ساری رہتی ہے، تو آپ تقریر ایسی اس میں آپ ترتیب دیں کہ بزرگوں کے اقوال و ارشادات پر خطاب ہو، اس میں شاعری کس ڈھنگ سے ہو، اس میں کیا طریقہ ہو، کیا طرز عمل ہو، ورنہ مجھے سوال یہ جاننے کی بات ہے، مجھے حیرت اس بات کی ہوتی ہے اور ناراضگی مجھے اس بات کی ہوتی ہے کہ جو لوگ جلسے میں پیش رہیں گے، جو بچے وہ محنت کریں گے اور وہ جب سعودیہ سے لوٹ کر آئیں گے تو کہیں گے سب شرک ہے۔ مجھے اس بات کو ہوتی ہے کہ تم پہلے بھی کیوں تم کر رہے تھے، تم پہلے اس کو قرآن و سنت سے ایویڈنس لے لیتے، پہلے دلیل لے لیتے، تب کرتے، بلا وجہ تھک رہے تھے، اب آئے وہاں سے شرک ہو گیا۔ تو پہلے عقائد و نظریات معلوم کرے اور سختی سے اس پہ جم جائے اور پھر کرے۔ خوب شوق سے بچے کرتے ہیں، خوب بھاگ اور جوان بچے کریں گے، سجانے میں جلسہ کرانے میں تھک جائیں گے، جب سعودیہ اور بھوپال دلی سے آئیں گے تو کہیں گے شرک ہے۔ حیرت اس بات کا ہو جاتا ہے۔ تو پہلے تو آپ کو دلیل جاننی چاہیے، آپ کو اس پر دلیل معلوم ہے نہیں معلوم، ابھی میں اٹھا کر اس کرنا جائز ہے، دلیل بتائیے، ارے کچھ بھی تو معلوم ہونا چاہیے۔ اہل سنت میں تو یہی ہے، ان کی عوام کو سب پتا ہوتا ہے، ہماری عوام کو پتا نہیں ہوتا، اور یہ ساری ذمہ داری ہمارے علماء کی ہے، اور ان کے ہاں ہر ذمہ داری ہر فرد کی، اور ہمارے ہاں مسلک سب ٹھیکیداری ہمارے علماء کی ہے، عوام کچھ نہیں جانے مسئلہ ہے، پھر کیا قرآن لوگ کا کام ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، اس کو برا نہ سمجھیں، بلکہ آپ کے پاس کچھ تو باتیں ہونی چاہیے کہ 2 منٹ کے کسی سے ڈیبیٹ کرتے ہیں، کیا بھائی جائز ہے، 1 منٹ بھی تو کچھ بات کر سکے، ایک لفظ آپ کو نہیں آئے گا کہاں لکھا ہوا، تو کائیں یوز کر رہے ہیں، پہلے جان لیتے تبھی کرتے ہے نا، پہلے جان لیتے تبھی مسئلہ پیش کرتے، پہلے عقیدے کو مضبوط کر لیں، پہلے دلیلیں سیکھ لیں، ان کے پاس آ کر اور جان لیں، کم سے کم ہمیں ضروریات دین کا پتہ ہونا چاہیے کہ کن باتوں کو ماننے سے ہم داخل اسلام ہے، ان میں سے ایک کا بھی انکار ضروریات اہل سنت کی کیا ہے، ان میں سے ایک نظریے کو ہم اگر چیلنج کرتے ہیں، ضروریات دین کا ممکن کافر ہوتا ہے، ضروریات جنت کا ممکن گمراہ ہوتا ہے۔ یہ تو کم سے کم کچھ باتیں ہم دھیان دیتے ہیں، اس کے تعلق سے دین کے تعلق سے مزاج بنائی ہے نا، کچھ تعلیم کے قریب آئیے، مزاج بنائیے، سیکھیے، قرآن پڑھیے۔ ہمارے ہاں اور میں عرض کر دوں، اہل سنت کے جتنے نظریات ہیں، معمولات اہل سنت پر جتنے ہمارے مشائخ نے لکھا ہے، بالخصوص سرکار سیدنا اعلیٰ حضرت کی تحریروں کے ہم وکیل ہیں، ان کی تحریروں میں قابل سنت کے جتنے فتاوے کوٹ ہیں اور جتنے نظریات ہیں، ان پر دلیل قائم کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس سے بھاگ نہیں سکتے، لیکن ہم کسی کے عمل کے ٹھیکیدار نہیں ہیں۔ کوئی پیر صاحب کا سرمودی پہن کے آ گیا تو پیر صاحب ہی ہم نہیں جانتے، غلط کر رہا ہے، اسے جا کر عورت مزار پہ آئے، ہم ذمہ دار نہیں ہیں، ہمارے امام نے روکا،
ہم اعلیٰ حضرت کے تحریروں کے وکیل ہیں، ہم کسی کے عمل کے وکیل نہیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے جن کی تحریریں لکھی ہے، اہل سنت کو واضح کیا ہے، اس کو ایک ایک چیز کو قرآن و سنت سے پروف کر دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس سے پروف، لیکن کسی کے عمل کا وکیل ہم نہیں ہے۔ کوئی غلط کر رہا ہے تو آ کر اس پر ہم دلیل قائم کر نہیں، یہ اس سے پوچھئے وہ کیوں کر رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جاؤ تو 4 ہاتھ کے فاصلے پر تربت کو ہاتھ میں مت لگاؤ، 4 ہاتھ کے دوری پہ رہو سے لوٹ جاؤ، اب کسی کے وکیل ہیں۔ اس لیے یہی چیزیں قائم کیجئے نظام، اور پھر پھر اعلیٰ حضرت کا وہ شعر پڑھیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مشائخ نقشبند کے فیضان سے فیضیاب فرمائے، اور اکابرین طریقت سلاسل طریقت کا جو فیضان دنیا میں چلا ہے بزرگوں کے، انہی طریقوں پہ ہمیں قائم رکھے۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ آمین بجاہ